اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چمک تیری عیاں بجلی میں، آتش میں، شرارے میں، جھلک تیری حویدہ چاند میں، سورج میں، تارے میں، بلندی آسمانوں میں، زمینوں میں تیری پستی، روانی بحر میں، افتادگی تیری کنارے میں۔ شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوق تکلم کی، چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں۔ جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے، شجر میں، پھول میں، حیوان میں، پتھر میں، ستارے میں۔ مجھے پھونکا ہے سوز قطرہ اشک محبت نے، غضب کی آگ تھی پانی کے چھوٹے سے شرارے میں۔ نہیں جن سے ثواب آخرت کی آرزو مجھ کو، وہ سوداگر ہوں میں نے نفع دیکھا ہے خسارے میں۔ سکون ناآشنا رہنا اسے سامان ہستی ہے، تڑپ کس دل کی یارب چھپ کے آ بیٹھی ہے پارے میں۔ صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں۔ ایک معنی، حویدہ، ظاہر، استعارے، چھپا کر بات کرنا، گریباں گیر، گریباں پکڑے، خسارے، گھاٹا، پھونکا، جلا دیا۔ مطلب، اس غزل میں مطلع میں کہا گیا ہے کہ اے باری تعالیٰ، تیرا جلوہ بجلی، آگ اور اس کے شعلوں میں پنہاں ہے۔ اس کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں سے بھی تیری جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ ان آسمانوں کی بلندی اور زمین کی پستی بھی تیرے سبب ہی ہے۔ سمندر کی موجوں میں روانی اور ساحل کا ایک ہی مقام پر قیام تیرے ہی دم سے ہے۔ میرے مکالمے اور تخلیقی عمل پر اہل شریعت یعنی وائز و ملا چونکہ معترض ہوتے ہیں، اسی لیے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار اب تشبیہات اور استعاروں میں کرنے لگا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میرا یہ طرز عمل ان لوگوں کے لیے نارسائی کا حامل ہوتا ہے، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ میں اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ ہوں کہ درخت، پھول، عام انسان، پتھر اور ستاروں میں وہ صلاحیت اور کیفیت موجود نہیں جو انسان میں ہے، یعنی اول الذکر اشیاء ہر چند کے ایک سی حقیقت کے حامل ہیں۔ اس کے باوجود ان میں حیات و کائنات کے حوالے سے وہ شعور نہیں ہے جو کہ انسان میں موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے تو محبت کی آگ نے جلا کر خاک کر ڈالا ہے۔ ہر چند کے محبت کا جذبہ ایک ننھی سی چنگاری کی مانند ہے، اس کے باوجود یہ چنگاری تو انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ میں اس دنیا میں باری تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو نیکیاں کما رہا ہوں، آخرت میں ان کا صلہ پانے کی تمنا بھی مجھ کو نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو ایسا سوداگر ہوں جو بالعموم نفع نقصان سے بے نیاز رہتا ہے۔ خدایا مجھے اتنا بتا دے کہ پارا جو اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت ہر لمحے متحرک رہتا ہے اور ٹھہراؤ کا قائل نہیں، اس میں تو نے کس دل کی تڑپ اور اضطراب بھر دیا ہے۔ مراد یہ عشق محبوب نے جس طرح سے دل تڑپتا رہتا ہے، یہی کیفیت پارے کی بھی ہے، نہ جانے وہ کس کے فراق میں اس طرح مضطرب رہتا ہے۔ زیر تشریح غزل کے مقطع میں اقبال یوں گویا ہوتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ارنی یعنی اے خدا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے تو جواب ملا تھا لن ترانی، موسیٰ تم ہمارا جلوہ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ اسی طرح لن ترانی کے الفاظ سن کر میں خاموش ہوں، اس لیے کہ مجھے تو باری تعالیٰ کے ہجر و فراق نے اس قدر مزمحل کر کے رکھ دیا ہے کہ اپنے محبوب حقیقی سے قطعی تقاضا نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ زیر تشریح غزل کے کم و بیش تمام اشعار دیکھا جائے تو ایک مسلسل غزل کے ہیں، جن میں سے کم و بیش ہر شعر میں خدا عز و جل ایک مرکزی کردار کی حیثیت کا حامل نظر آتا ہے۔